میں ہے, یسوع کے نام میں اس کا ڈپریشن جاتا ہے. اگر کوئی بے اطمینانی میں ہے, یسوع کے نام میں پیس, اطمینان زندگیوں میں ہو. جی یہ پیغامات آپ کسی بھی دنیا کے کونے کے اندر سنتے ہیں, ان پیغامات کو آپ شیئر کریں دوسروں کے ساتھ. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, کریں تاکہ دوسروں تک خدا کا کلام پہنچے. اور جب آپ کسی چیز کو شیئر کرتے ہیں, کسی بھی چیز کو, اچھی کو بری کو, اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, اس کا ایک اثر ہوتا ہے. آپ اتنے ہی شریک ہوں گے جتنے کہ ہم خدا کے کلام کے پھیلاؤ میں شریک ہیں. آپ کے صرف شیئر کرنے سے لوگوں کی کسی کی زندگی بچ سکتی ہے. آمین. اس لیے آپ اس کو شیئر کریں تاکہ خدا کا کلام لوگوں تک پہنچے جن تک شاید میں اور آپ فزیکلی دنیا میں نہیں پہنچ سکتے. خداوند آپ کو برکت دے. آج کے کلام کا جو عنوان ہے وہ ہے انہیں جانے دو, انہیں لیٹ دیم گو. بڑے دھیان سے اس میسج کو سنیے تاکہ ہم ان ساری باتوں کو جان سکیں اس پیغام کے اندر کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ ہماری زندگی کے اندر بڑی تسلی, بڑی کامیابی, خوشی کا باعث بن سکتا ہے. آمین. تعریف ہو. ہاللیلویہ. آئے میرے ساتھ کلام مقدس میں سے سیموئیل, پہلا سیموئیل 15واں باب اور اس کی تعریف ہو 34ویں آیت اور پھر 16:1. تعریف ہو. ہاللیلویہ. تیرا شکر ہو, تیرا شکر ہو. پہلا سیموئیل 15واں باب 34ویں آیت. اور سیموئیل راما کو چلا گیا اور ساؤل اپنے گھر ساؤل کے جوبا کو گیا. اور سیموئیل اپنے مرتے دم تک ساؤل کو پھر دیکھنے نہ گیا, کیونکہ سیموئیل ساؤل کے لیے غم کھاتا رہا. اور خداوند ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کر کے ملول ہوا. بڑے دھیان سے اس ٹیکسٹ کو دوبارہ پڑھیے. خداوند ساؤل کو بنی اسرائیل کا بادشاہ کر کے کیا ہوا؟ ملول ہوا. پیدائش کی کتاب 6 باب کے اندر لکھا, جب دنیا کے اندر بہت گناہ بڑھ گیا, خدا نے نوح کو کہا, بائبل میں لکھا ہے کہ خدا انسان کو بنانے سے ملول ہوا کہ میرا تو یہ منصوبہ تھا کہ خدا جس کو میں بنا رہا ہوں, آدم کو, دنیا پر یہ حکمرانی کرے گا اور میری باتوں پر چلے گا. لیکن یہ جلد گناہ میں گر گیا. اور یہاں بھی یہ لفظ ہے کہ ساؤل کو بادشاہ بنانے کے بعد, کیونکہ ساؤل خدا کی اس طرح مرضی پوری نہ کر سکا جس طرح اس کو کرنی چاہیے تھی, اور ملول ہوا. ملول کا مطلب ہے اس بات کے لیے پچھتایا یا اچھا نہیں اس نے سمجھا کہ یہ اچھا نہیں ہوا. خدا کو پتہ تو ہوتا ہے فیوچر کا, ماضی کا کیا کچھ ہوا ہے, آگے کیا کچھ ہوگا, لیکن خدا ہر شخص کو موقع دیتا ہے, محبت کرتا ہے کہ وہ اس کے کاموں کو کرے. لیکن جب کوئی بے وفا ہوتا ہے, جب کوئی وفاداری نہیں کرتا اور گناہ میں گرتا ہے, بھٹک جاتا ہے اور اینڈ تک بھٹکا رہتا ہے, مرتے دم تک. ساؤل کا یہی حال ہوا, اینڈ تک وہ بھٹکتا رہا. لیکن سیموئیل نے, جو کہ یہ پہلا بادشاہ تھا جس کو اپنے ہاتھ سے مسح کیا, لکھا غم کھاتا رہا ساؤل کے لیے, کیونکہ وہ بائبل میں لکھا ہے کہ ممسوح تھا خدا کا. خدا جب ایک دفعہ کسی کو مسح کرتا ہے, خدا اس کی آنر کرتا ہے, اور لوگوں کو بھی کرنی چاہیے. سیموئیل نبی اس کی آنر عزت کرتا رہا, اگرچہ خود سیموئیل بائبل میں لکھا ہے کہ باوقار بڑا زبردست خدا کا سورما اور نبی تھا. جب بھی بنی اسرائیل کے سامنے آتا, تمام بنی اسرائیل اور بزرگ اٹھ کھڑے ہوتے,
کامتے عزت کے ساتھ سیمول کے حضور. لیکن سیمول جب یہ ایسے کام تھے زندگی میں اس کے ہوتے ہوئے اور بعد میں غم کھاتا رہا. سو خداوند بنی اسرائیل کا بادشاہ کر کے ملول ہوا. 16ویں آیت کی پہلی آیت, اور خداوند نے سیمول سے کہا تو کب تک ساؤل کے لیے غم کھاتا رہے گا, جس حال کہ میں نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ ہونے سے رد کر دیا ہے. تو اپنے سینگ میں تیل بھر اور جا, میں تجھے بیت لحم یسی کے پاس بھیجتا ہوں, کیونکہ میں نے اس کے بیٹوں میں سے ایک کو اپنی طرف سے بادشاہ چنا ہے. سو خدا کا ایک نیکسٹ پلان تھا. خدا پیار کرتا ہے ہر اس بھٹکے ہوئے کو بھی, لیکن جب بھٹکا ہوا برگشتہ واپس نہیں آتا, باز نہیں آتا گناہ سے, خدا کا ایک نیکسٹ منصوبہ ہوتا ہے. کیونکہ خدا کبھی بھی اپنی قوم کو, اپنے لوگوں کو تنہا نہیں چھوڑتا. خدا اپنے کاموں کے لیے کبھی بھی اپنے کام ادھورے نہیں چھوڑتا, بلکہ خدا اپنے کاموں کے لیے ہمیشہ قوموں, امتوں, لوگوں کو چنتا ہے تاکہ وہ کنٹینیو رہے. آمین. پہلی صدی سے لے کر جب سے چرچ وجود میں آیا ہے, خدا ہر صدی میں سیزن با سیزن اپنے لوگوں کو چنتا آیا. رسولوں کے بعد اسی طرح پرانے عہد نامہ کے اندر دیکھتے ہیں. سو یہاں خدا سیمول کو کہہ رہا ہے کہ تو کب تک غم کھاتا رہے گا, آگے بڑھ, آگے بڑھ. کیا کر, اب وہ چلا گیا ہے, اس کو بھول جا, آگے بڑھ. سو ہماری زندگی کے اندر بہت دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایسے دوست ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ نہیں چلتے, ہمارے ساتھ چلنا نہیں چاہتے. ہم انہیں مجبور کرتے ہیں, ہم انہیں بہت دفعہ بڑا ٹائم دیتے ہیں, لیکن وہ بارہا بار ہمارے ساتھ چلنا نہیں چاہتا, ہمارے ساتھ وہ آگے بڑھنا نہیں چاہتے. یاد رکھے ہر چیز کا ایک سیزن ہے. خدا بہت دفعہ آپ کی زندگی سے ایسی چیزیں الگ کرتا ہے تاکہ آپ آگے موو ہوں. آمین. آپ انہیں جانے دیں, آپ خدا پر ٹرسٹ رکھیں, کیونکہ میرا اور آپ کا محافظ کوئی انسان نہیں بلکہ خدا ہے. میری اور آپ کی ترقی کا سورس خدا ہے, کوئی انسان نہیں ہے. اس لیے آگے بڑھے, موو ہو. سیمول کو خدا نے کہا تو اس کے لیے غم نہ کر, میں نے یسی کے گھرانے میں سے ایک سورما چنا ہے جو میری قوم کی پیشوائی کرے گا, اور ایسا چرواہا ہوگا جو دن رات بھیڑوں کی فکر قوم کی کرے گا. آمین. سو خدا نے کہا آگے بڑھ. ہماری زندگی میں بہت دفعہ ایسے لوگ آتے ہیں, ایسے دوست آتے ہیں, ایسے عزیز, ایسے ریلیٹیو ہوتے ہیں جو بہت زیادہ آپ کی آنر نہیں کریں گے, آپ کی ویلیو نہیں کریں گے, لیکن خدا آپ کی ویلیو کرتا ہے. خدا آپ کی ویلیو کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. ہم بہت دفعہ لوگوں پر ریلائی کرتے ہیں, بہت دفعہ لوگوں پر ٹرسٹ کرتے ہیں. شاید اس کے ہوتے ہوئے میری عزت بڑھ جائے گی, اس کے ہوتے ہوئے میرا یہ سہارا بن جائے گا. ہمارا سہارا خداوند ہے, ہماری قوت خداوند ہے. آمین. آپ کی قوت خدا ہے. اس لیے سیمول کہہ رہا ہے, خدا کہہ رہا ہے سیمول کو غم نہ کھا, میں نے اسے چنا تھا, پہلا بادشاہ تھا. اس سے پہلے خدا بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا, بعد میں بھی. لیکن جب لوگوں نے ڈیمانڈ کی تو خدا نے سیمول کو کہا ٹھیک ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات کو سن. انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں ان کا بادشاہ ہوں, میں ان کی ہر طرح مدد کرتا رہا, لیکن چلے میں ان کو ایک بادشاہ دیتا ہوں. پہلا بادشاہ تھا قوم میں, بڑے اعزاز آنر کی بات تھی, لیکن یہ بندہ بے وفا نکلا. ہماری زندگی کے اندر بہت دفعہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, ایک سیزن ہوتا ہے, اور ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ٹھیک ہوتے ہیں, مائٹ بھی خدا کی مرضی ہے کہ وہ الگ ہوں, اور بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں بارہا بار پرابلم کریٹ کرتے ہیں. لوط جب اپنے چچا ابراہم کے ساتھ نکلا, ابراہم نے یہ سلیکٹ کیا کہ اس کو, جب خدا نے اس کو کہا اپنے باپ دادا کے گھرانے کو چھوڑ آگے چل, لوط کو بھی ساتھ لیا. لیکن بائبل کی یہ تاریخ ہے 13ویں باب کے اندر کہ لوط اور اس کے چراہوں میں جھگڑا ہوا, اور ابراہم نے کہا کہ اچھا نہیں کہ ہم جھگڑا کریں, مال مویشی بہت بڑھ گئے ہیں تیرے پاس بھی. خدا کا فضل اس پر بھی ہوا, ابراہم کی وجہ سے بہت بلیسنگ اس کو ملی, لیکن جھگڑے ان کے شروع ہو گئے. ابراہم نے کہا بہتر نہیں تو دوسری طرف چلا جا,
اور بائبل میں لکھا ہے کہ اس نے سدوم اور مورا کا علاقہ پسند کیا. وقتی تو بڑا خوشحال علاقہ تھا. لوط نے کبھی بھی ابراہم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، بلکہ اس کو ٹربل ہی دی، اس کو مشکل ہی دی. لیکن بالآخر لوط کے پاس جو بڑی برکت کی وجہ تھی، ابراہم اس کا چاچا بالآخر سدوم اور مورا سے زیرو ہو کر نکلا. بلکہ لوط کی ایک ایسی ہسٹری ہے، بنی مواب بنی عموم اس سے پیدا ہوئے جو کبھی بھی جن کے ساتھ خدا کے وعدے نہیں تھے. ابراہم کی نسل کے ساتھ خدا کے وعدے تھے، مگر اس کی نسل کے ساتھ خدا کا کوئی وعدہ نہیں تھا. اس لیے خدا نے کہا کہ ان کو سیپریٹ ہو جانا چاہیے تاکہ میرا بندہ آگے بڑھتا رہے. ہماری زندگی میں بہت دفعہ خدا ایسے لوگوں کو نکالتا ہے تاکہ ہم آگے بڑھتے رہیں، ہم خدا پر توقع کرتے رہیں. آمین. اس لیے ایسے لوگ جو آپ کی زندگی کے اندر بار بار ٹربل پیدا کرتے ہیں، لیٹ دیم گو، انہیں جانے دے، خدا پر ٹرسٹ کریں. خدا نے کہا میں دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ ہوں. یشوع کو خدا نے کہا پہلے باب کے اندر، تو بس میری شریعت پر چل، دن رات اسی پر تیرا دھیان رہے، نہ دائیں مڑنا، نہ میں جیسے موسیٰ کے ساتھ تھا ویسے ہی تیرے بھی ساتھ ہوں گا. آپ اس بات کا خوف نہ کھائے، لکھا خوف نہ کھانا، آگے بڑھ، آپ کا خدا آپ کی قوت ہے. ہم بہت دفعہ لوگوں کو منانے کی بھی کوشش کرتے ہیں. کچھ ایسے میری زندگی میں ایسے دوست ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بار بار ناراض ہوتے ہیں، آپ بار بار ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کوئی بات بن جائے. لیکن خدا کا یہ منصوبہ ہوتا ہے، جب تک خدا گھر نہ بنائے، لکھا ہے کچھ نہیں ہو سکتا. جب تک خدا ہی گھر نہ بنائے. تو بنانے والے کی محنت کیا ہے؟ آپ کو بلڈ خدا کرتا، کوئی انسان نہیں کرتا. آپ کی قوت خدا ہے. آئے خدا پر ٹرسٹ کریں اور آگے بڑھیں. آمین. اس زمانے کے اندر کسی انسان کو، لکھا ہے افسوس اس پر جو انسان کو اپنا بازو جانتا ہے، جو بشر پر بھروسہ رکھتا ہے. خدا پر بھروسہ رکھے اور آگے بڑھیں، موو ہو. خدا آپ کے ساتھ ہے. آمین. خدا آپ کے ساتھ ہے اور آگے بڑھتے رہیں. بائبل کے اندر روت اور نومی کی بہت کہانی ہے. جب نومی کا شوہر علی ملک بہت کال تھا یہودیہ کے اندر، چلے گئے اور مواب میں چلے گئے تاکہ انہیں وہاں زندہ رہ سکیں. لیکن وہ چلے تو گئے وہاں اپنے ملک سے، لیکن بہت بڑا مشکل کا سامنا انہوں نے کیا. بہت جلد لکھا ہے علی ملک بھی موت ہو گئی، اور ملول اور کیلون کے جو اس کے 2 بیٹے تھے نومی کے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. شادی وہاں کی، اور ان کی 2 بہویں تھیں. بائبل میں لکھا ہے نومی بہت روئی کہ تم اپنے اپنے میکے چلے جاؤ. لیکن عرفہ بھی نہیں جا رہی تھی، لیکن بالآخر بائبل میں لکھا عرفہ واپس چلی گئی. لیکن نومی روت نے کہا کہ نو، میں نہیں جاؤں گی. جو تیرے لوگ ہوں گے وہ خدا کی مرضی کے موافق، جو آپ کی زندگی کے لیے خدا نے لوگ کھڑے کیے ہیں، وہ آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ آپ کا ساتھ. عرفہ چلی گئی اور روت نے کہا جو تیرا خدا ہوگا وہ میرا ہوگا، جو تیرے لوگ ہوں گے میں تیرے ساتھ جاؤں گی. خدا ایسا نہ کرے کہ ہم جدا ہوں. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جیسے ہی روت اپنی ساس کے ساتھ واپس آئی اسرائیل کے اندر، یہودیہ کے اندر، اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیسا اس کو اعزاز ملا. بوئز سے یسی اور یسی سے داؤد پیدا ہوا. اور روت کی ایک بڑی خوبصورت بائبل کے اندر سٹوری قلم بند ہوگی. جو بے وفا لوگ ہوتے ہیں ان کی تاریخیں بھی، ان کو تاریخ بھی بھول جاتی ہے. روت بائبل میں اس بات کا بیان کر رہی ہے کہ وہ ایک وفادار بہو تھی جس کو خدا نے بلند کیا، جس کو خدا نے قوموں کے سامنے سرفراز کیا، جس کی نسل سے بائبل میں لکھا ہے یسوع مسیح کا تجسم ہوا، داؤد کی نسل سے. ہاللیلویہ، تعریف ہو. اس لیے خدا پر بھروسہ رکھیں. آپ کی زندگی سے کوئی جاتا ہے انہیں جانے دے. خدا آپ کی قوت ہے. خدا آپ کی کیا ہے؟ قوت ہے. ہمیں دوست چاہیے، ہمیں عزیز چاہیے، لیکن جب کوئی اصرار کرتا ہے، جب کوئی واک نہیں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا، جب کوئی آپ کے ساتھ چلنا نہیں چاہتا، خدا کے اوپر بھروسہ کریں. آمین.
हम बहुत दफ़ा इंसानों पर भरोसा करते हैं, हम बहुत दफ़ा अपनी दौलत पर भरोसा करते हैं। अगर कोई चीज़ जाती है तो उसको जाने दें, उसके लिए गम ना खाएं। साउल चला गया, खुदा ने शमूएल को कहा तो इसके लिए गम खुदा में और दे देगा, खुदा में। उसने कहा 16वें बाब के अंदर एक अगला मंसूबा है। अगला खुदा का क्या मंसूबा है? एक ज़बरदस्त, एक वफ़ादार बादशाह आने वाला है। अभी बच्चा है लेकिन मैंने उसको चुन लिया है, अभी इंतज़ार करो। मैंने उसको क्या कर दिया है? छोटा ही था बच्चा, जब उसकी मखसूसियत हो गई। लेकिन जो कमिंग डेज थे बनी इसराइल के लिए, खुदा के लोगों के लिए, वो ऐसे एक वफ़ादार बादशाह उनके पास आने वाला था, जो उनकी वफ़ादारी से रखवाली करे, जिस तरह वो अपनी भेड़ों की करता था। इसलिए खुदा के हुज़ूर बड़े, खुदा ने आपके लिए अच्छा रखा हुआ है ताकि आप खुदा के साथ बढ़ते रहें। आमीन। खुदा के हुज़ूर बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और खुदा की हजूरी में आगे मूव होते चले जाएं। आमीन। अगर खुदावंद घर ना बनाए, हम इंसानों पर भरोसा ना रखें। अगर आप इंसानों पर भरोसा रखेंगे, आपका घर, आपकी ज़िंदगी तो खुदा बनाता है, कोई इंसान नहीं बनाता। बहुत दफ़ा हमारी ज़िंदगी के साथ ऐसा होता है। बहुत सारे मैंने ऐसे तजर्बे किए, जबकि एक वक्त था कि मुझे लोगों की ज़रूरत थी, मुझे बहुत सारे साथियों की ज़रूरत थी, लेकिन वो चल दिए। देखो, खुदा के वादे साथ थे। खुदा ने कहा मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। लेट दम गो, उन्हें जाने दो, उनके लिए टेंशन ना लो। खुदा आपके साथ है। अगर आपका कोई कोलीग, कोई दोस्त, कोई ऐसे लोग जो आपके साथ बेवफाई कर रहे हैं या नहीं चल रहे, खुदा आपके साथ है। खुदा आपको हर तरह की ब्लेसिंग देगा और प्रोटेक्शन करेगा। आमीन। यीशु मसीह ने मत्ती 28:20 के अंदर फरमाया, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। मुझे बताएं, जिसके साथ खुदा है किस चीज़ की कमी होगी? देखें, ये बड़ा खूबसूरत हवाला है, मत्ती आखिरी चैप्टर है ये 28 और 20। और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ जी, दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब खुदा की तरफ देखें, आप खुदा के वादों को देखें, खुदा की मोहब्बत को हमेशा याद करें। यूहन्ना 3:16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से, आप ये अपने लिए बोलें, क्योंकि खुदा ने मुझसे ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा, ताकि मैं उस पर ईमान लाऊं, हलाक ना हूं, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी आपकी है, सुकून आपका है, बरकत आपकी है। इसलिए अगर आपके साथ कोई चलता है तो अच्छी बात है, अगर आपके पास कोई आता है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई कहता मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं आपको टाइम नहीं दे सकता, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता, तो डोंट वरी, आप इसकी फ़िक्र ना करें, खुदा आपके साथ है। आमीन। खुदा के वादे आपके साथ है। खुदा ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे। याद रखें, जब आप किसी इंसान को अपना बाजू जानेंगे, किसी इंसान पर ट्रस्ट रखेंगे, आपकी आंखें खुदा से हट जाएंगी और आप मुश्किल में पड़ जाएंगे। आप पतरस क्यों डूबने लगा था? जब खुदावंद को पानी पर चलते देखा तो क्या उसने कहा कि आ, उसने कहा मैं चलूं, उसने कहा ओके आ। खुदावंद मैं भी चलना चाहता हूं, मैं भी चलना चाहता हूं। ये कैसा मौजज़ा है! पता है उसको ये झील है, पता है उसको ये समुंदर है, लेकिन ख्वाहिश की कि मेरा मालिक चल रहा, मैं भी चलूं। उसने कहा आ, और वो चलने लगा। लेकिन क्या हुआ? जैसे उसने देखा तूफानों को, यार ये तो बड़ा मौजज़ा है, बड़ी बात है, मैं भी चल रहा हूँ। नीचे मसीह को देखता रहता, चला उठा मुझे बचा खुदावन। खुदावन ने उसका हाथ पकड़ लिया। आपको भी जब कोई तूफान, कोई बंदा डिस्टर्ब करे, आप कहें खुदावन मेरी मदद कर, खुदावन क्या कर, मेरी मदद कर, ताकि मैं चलता रहूं। आमीन। मैं चलता रहूं और आगे बढ़ता रहूं। इसलिए इस बात की फिक्र ना करें। खुदा ने यशुआ को कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे। कितना बड़ा वादा है। अगर आपको कोई तसल्ली दुनियावी सियासतदान दे जाए, सर असी तुहाडे नाल आ, तो एवें बंदे फुलदे ने, हाँ हुज़ार मेरे उसके साथ बड़े ताल्लुक है,
میرے PM کے ساتھ تعلق ہے اور اس کے ڈرائیور کے ساتھ میرے تعلق ہے. ڈرائیور چاہے کچھ بھی نہ کر سکے, جو خدا کائنات کا مالک ہے جب وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کس چیز کا ڈر ہے, ہمیں کس چیز کی پریشانی ہے. داؤد, خدا نے سیمول کو کیا کہا, تو ساؤل کے لیے غم نہ کر, میں نے داؤد کو قوم کے لیے چن لیا ہے. خدا آپ کے لیے کوئی نہ کوئی وسائل کھڑے کر دیتا ہے اور کر دے گا اور کر سکتا ہے. آمین. آپ کے لیے ایک سیزن ہے جب لوگ آپ کے پاس ہوتے ہیں, اگر وہ موو ہوتے ہیں خدا پر نگاہ کرتے رہے کریں. خدا پر کیا کریں, نگاہ کرتے رہیں اور کہیں خداوند تو میرا زور ہے, تو میری قوت ہے, تو میرا سورس ہے. آئیں یسایہ 41:10 پڑھے میرے ساتھ. تعریف ہو یسایہ کیسے خدا کے وعدے ہمارے ساتھ ہے. تیرا شکر ہو, ہاللیلویہ. 41:10 تیرا شکر ہو, تو مت ڈر, تو مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. یہ کس کی آواز ہے؟ یہ پاسٹر مبارک کی تو نہیں ہے, یہ کسی آپ کے دوست کی تو نہیں ہے جو بظاہری تو آپ کو اچھا لگتا ہے لیکن اندر سے بے وفا ہے. اندر سے کیا ہے؟ بہت سارے لوگ جب آپ کسی کو زبردستی بنائیں گے اس سارا ہو, بہت سارے آپ نے دیکھا دوست عزیز ایسے ہوتے ہیں, وہ بار بار سلپ ہوتے ہیں لیکن آپ بار بار ان کا بناتے ہیں. یاد رکھیں اگر وہ کسی ٹائم ایگری ہو بھی جائیں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے, لیکن وہ آپ کو بلیک میل کریں گے, مینیپولیٹ کریں گے, آپ کے ساتھ وفاداری نہیں کریں گے. اس لیے خدا کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. یسایہ کو خدا کیا کہہ رہا ہے, تو مت ڈر, تو کیا کر, ہراساں نہ ہو کیونکہ میں تیرا خدا ہوں, میں تجھے زور بخشوں گا. آمین. میں یقیناً تیری مدد کروں گا, یقیناً, کوئی شک نہیں, شور میں تیری کیا کروں گا. اگر کوئی بندہ کہہ دے ایسے, ہماری مشکل ہو, کوئی کسی طرح کی بھی ہماری ضرورت ہو, اگر وہ پرومس وعدہ کر لے تو کتنے خوش ہوتے ہیں. ہاں جی, یار بندے نے کہہ دیا میں تیری مدد کروں گا, ہاں کسی بھی مسئلے میں, تو ہم خوش ہوتے ہیں, ہم یقین کرتے ہیں. خدا کہہ رہا میں تیری مدد کروں گا, میں یقیناً کیا کروں گا. اس لیے اگر کوئی زندگی کے اندر آپ کا ساتھ چھوڑ گیا ہے, آپ کے ساتھ نہیں, آپ انہیں اس بات کی فکر نہ کریں, لیٹ دیم گو, انہیں جانے دیں. خدا ٹھہرا ہوا جو کبھی بھی نہیں آپ کو چھوڑے گا, خدا ٹھہرا ہوا جو آپ کو کبھی, آئے خدا کے جلال کے لیے, ہاللیلویہ, ہاللیلویہ. میں تجھے زور بخشوں گا. نمبر 1 کیا بخشوں گا؟ آپ کو زور ہی تو ہمیں چاہیے, قوت ہی تو چاہیے, اور کیا چاہیے؟ پاور ہی تو چاہیے. وہ خدا بخشے گا. چرچ, خدا آپ کے ساتھ ہے. چرچ کا سر, کلیسیا کا سر یسوع مسیح ہے. آمین. جب کسی چرچ کا ہیڈ یسوع مسیح ہو تو کیا اسے کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ کوئی کمی نہیں ہو سکتی. میں تجھے زور بخشوں گا, یقیناً تیری مدد کروں گا, اور میں اپنی صداقت کے دائنے ہاتھ سے تجھے سنبھالوں گا. آمین. دیکھ وہ سب جو تجھ پر غضبناک ہے پشیمان اور رسوا ہوں گے, اور جو تجھ سے جھگڑتے ہیں ناچیز ہو جائیں گے اور ہلاک ہوں گے. آمین. جو تجھ سے جھگڑتے ہیں ناچیز ہوں گے, ہلاک ہوں گے, کیونکہ انہوں نے خدا کے لوگوں کو ستایا. جب ساؤل بار بار چرچ پر ہاتھ ڈال رہا تھا, ایک دن دمشق کو جا رہا تھا مسیحوں کو مارنے کے لیے. آج دنیا کے اندر بہت سارے لوگ کرسچینٹی کے خلاف, چرچ کے خلاف ہے, لیکن یاد رکھیں چرچ خدا کا ہے. آمین. چرچ خدا کا ہے. ساؤل کو خدا نے کیا کہا, آئے ساؤل تو مجھے, جب نیچے گرا دیا اس کو, اندھا ہو گیا, بینائی چلی گئی, ایک ایسا نور چمکا, اس نور کی تجلی نے اس کو اندھا کر دیا, اور کہا اے خدا تو کون ہے تو. آواز آئی, وہ جان گیا, بڑا یہودی اسٹوڈنٹ تھا, بڑا مذہبی تھا, وہ جان گیا کہ ایسا کام خدا ہی کر سکتا ہے. گھوڑے سے گر جانا, ساتھی آواز سن رہے ہیں, وہ بھی گر گئے, اور آواز آئی, اس نے کہا کہ میں یسوع جسے تو ستاتا ہے.
میں کون ہوں؟ آپ فکر نہ کریں، جو آپ کو ستاتا ہے وہ خدا کو ستاتا ہے. آمین. وہ خدا کو ستاتا ہے اور خدا خود ہی اس سے سنبھالے گا. کیا لکھا ہے؟ دیکھ وہ سب جو تجھ پر غضبناک ہیں پشیمان اور رسوا ہوں گے. جو خدا کے لوگوں کے خلاف ہیں ان پر غضب ڈیلتے ہیں، خدا ان کی عدالت کر سکتا ہے. اس لیے خدا پر بھروسہ رکھے، خدا کے ساتھ بڑھتے رہے، اس کی محبت پر یقین کریں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے. جب آپ یسوع کے لہو سے دھل چکے ہیں، آپ نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، اب آپ خدا کی میراث ہیں. آمین. اب آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں. اب پرانے عہد نامہ میں تو ایسا تھا کہ جو اس کے لوگوں کو چھوتا تھا، لکھا ہے وہ میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے. اب نئے عہد نامہ کے اندر لکھا ہے جو مجھے ستاتا ہے، جو چرچ کو ستاتا ہے وہ مجھے ستاتا ہے. چرچ پوری باڈی ہے خدا کی، مسیح یسوع کی پوری باڈی ہے، پورا بدن ہے. پرانے عہد نامہ کے اندر قوم صرف پتلی تھی، اب پورا جسم ہے، زیادہ ویلیویبل ہے. چرچ زیادہ ویلیویبل ہے. اس لیے خدا پر بھروسہ رکھتے رہیں، خدا آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی شخص، کوئی دوست آپ کو نہیں ویلیو دیتا، اس کی فکر نہ کریں. خدا کے حضور چکیں، کہیں خدا تیرا شکر ہو، تو میرا مددگار ہے، تو میرے ساتھ ہے. ایک دفعہ خدا یسوع مسیح کے ساتھ کچھ لوگ چلے گئے، چھوڑ دیا یسوع مسیح کو، اور یہ خدمت کے اندر اس نے مقرر کیے. خدا یسوع مسیح نے جو باقی 12 رہ گئے ان کو کہا کہ اگر تم بھی چلے جانے چاہتے ہو تو چلے جاؤ. پطرس نے کہا خداوند کہاں جائیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، ہم کہاں جائیں. آئے یوحنا 6 کے اندر اس حوالے کو دیکھیں، کیسے خدا اپنے لوگوں سے وعدہ کرتا ہے. ہاللیلویہ. تیرا شکر ہو، تیرا شکر ہو، تیری شکر گزاری کرتے ہیں. 66 آیت، یوحنا 6:66. اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے. پس یسوع نے ان 12 سے کہا کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، آئے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ سوالیہ نشان ہے، ہم کس کے پاس جائیں؟ کیا لکھے آگے؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں. آمین. اور ہم ایمان لائے اور جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے. آمین. اس لیے آپ کی زندگی کو جب کوئی خیر بات کرتا ہے، آپ کو پسند نہیں کرتا، آپ کی کسی کمزوری، کسی ناکامی کو دیکھ کر اس بات کی فکر نہ کریں، خدا آپ کے ساتھ ہے. آمین. دنیا نے خدا کو بھی نہیں جانا، دنیا مسیح کو بھی نہیں جانتی. اس لیے آگے بڑھیں، موو کریں، خدا کے کلام پر یقین کریں، خدا آپ کے ساتھ ہے. ہاں ایسا نہیں ہے، بائبل میں لکھا ہے میل ملاپ کی روح، محبت کی روح، لیکن یہ جو میسج ہے یہ بیان کر رہا ہے جو کلام کے اندر ہم آج بائبل میں سیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی جبری آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہا، جبری مین آپ اس کو انسسٹ کرتے ہیں، آپ اس سے پیار کرتے ہیں، آپ اس کو خوش کرتے ہیں، لیکن وہ بندہ خوشی کے ساتھ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، لیٹ دیم گو. انہیں جانے دے. انہیں کیا کریں؟ خدا پر بھروسہ رکھیں، خدا کے حضور ٹھہریں. آپ کا بازو، آپ کا زور، آپ کی برکت، آپ کی خوشی خدا سے ہے، کسی انسان سے نہیں. یوحنا 10:10 کے اندر خدا نے کہا میں اس لیے آؤں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. کوئی دوست آپ کو زندگی دینے نہیں آتا، بہت سارے آپ کی زندگی چھیننے آتے ہیں، بہت سارے آپ کو ڈسٹرب کرنے آتے ہیں. اس لیے خدا کی طرف دیکھیں. کس کی طرف دیکھیں؟ خدا کی طرف دیکھیں. آگے بڑھیں، خدا کے حضور آگے بڑھیں، اس کی خدمت میں آگے بڑھیں، دعا کلام میں بڑھیں، مسیح مان میں مضبوط ہوتے چلے جائیں. یسوع مسیح نے کہا اگر تم بھی چلے جانا چاہتے ہو تو کیا کرو. اس کا یہ نہیں مطلب یسوع مسیح پسند نہیں کر رہا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے یہ آپ کی چوائس ہے، لیکن میں تمہیں کہہ رہا ہوں دروازہ میں ہی ہوں، راہ حق اور زندگی کوئی اور نہیں ہے. چلے جاؤ، دیکھ لینا کیا ہوگا، پریشانیاں ہوں گی، میں ہی شافی ہوں، میں ہی تمہیں شفا دے سکتا ہوں.
आमीन। मैं ही तुम्हें दोबारा लेने आऊँगा, कोई और नहीं आएगा। मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, मेरे बाप के घर में किसी और ने नहीं कहा। इसलिए ये सारी चीज़ें खुदा आपके साथ शेयर कर रहा है, कोई और इंसान नहीं करेगा। अगर आप समझ लें किसी इंसान की तरफ से आपको टेंशन मिल रही है, खुदा का मंसूबा नहीं, लेट देम गो।